بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ تو ملکی معیشت کے حوالے سے ہے۔ ملک میں حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ IMF سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو IMF کا وفد جو ہے وہ کل رات پاکستان آیا۔ آج اسلام آباد میں حکومت اور IMF کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آئیں۔ آپ کو یہ ڈیٹیلز بتانی ہیں کہ IMF نے کیا کہہ کر حکومت سے جو ہے وہ حکومت کو قرض نہیں دیا یا حکومت کو قرض دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ IMF بھی اس حکومت پر اعتماد کرنے سے جو ہے وہ گھبرا رہا ہے۔ یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اگر IMF یہ معاہدہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی، پاکستان میں آنے والے آئندہ چند دنوں میں سچویشن کیا ہوگی، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اس سے پہلے کچھ دیگر اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور وہ یہ کہ جناب MKM پاکستان نے کراچی میں قومی اسمبلی کی 9 نشستوں پر ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق MKM بھرپور طریقے سے انتخابی میدان میں اترے گی، جس کے لیے شام 4 بجے مرکزی عہدیداران اور الیکشن سیل کے اراکین کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 16 مارچ کو قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ہونے والے انتخابات اور تیاریوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کراچی میں منعقد کیے گئے بلدیاتی انتخابات میں MKM پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اعلان سے قبل مصطفیٰ کمال کی پارٹی PSP MKM پاکستان میں ضم ہو گئی تھی، جبکہ فاروق ستار بھی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اپریل میں جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، ان کے خلاف عدم اعتماد آئی، تو سب سے زیادہ جو شور ہوا تھا یا حکومت جو کامیاب ہوئی تھی وہ MKM کی سیٹس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ MKM کی جو کراچی میں سیٹس ہیں، ان سیٹوں کی حکومت کو حمایت حاصل ہوئی، تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی۔ تو اب بھی MKM جو ہے وہ حکومت سے الگ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ PDM کی حکومت تو یہ اعلان کر چکی ہے کہ جی ہم دوبارہ جو ہے وہ اب ضمنی الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ رہے، بلکہ ان ضمنی الیکشن کا ہم لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہم جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں ایک ہی رزلٹ نظر آ رہا ہے، اور وہ رزلٹ یہ ہے کہ ہر جگہ سے عمران خان جو ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو 9 نشستوں پر انتخابات ہوا تھا، 11 نشستوں پر، اس میں سے بھی 9 نشستوں پر عمران خان کامیاب ہو گئے تھے۔ 2 نشستیں، ایک کراچی سے اور ایک ملتان سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی، اور کراچی سے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ لیکن اس مرتبہ تو PDM نے ہار کے خوف سے، ڈر کے خوف سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے MKM، انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، اور اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی بہت جلد حکومت چھوڑنے کے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کے کیس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ کچھ یوں کہ جناب الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں PTI کے رہنما فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کی پروسیکیوشن کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں گرفتار فواد چودھری کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے کیس کی سماعت کی۔ فواد چودھری کے وکلاء بابر اوان، علی بخاری، فیصل چودھری اور الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر PTI رہنما زلفی بخاری، اعظم سواتی اور شہزاد وسیم بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور بیسیکلی یہ فواد چودھری کی جانب سے اپنی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے کہ انہیں اب ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا، یعنی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، تو ان کے خلاف کچھ نہیں نکلا، تو اب انہیں چونکہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے تو اب ان کی ضمانت منظور کی جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ جناب اب آ جاتے ہیں اپنی بڑی خبر کی طرف کہ IMF نے کس طرح حکومت کو جھنڈی کرائی ہے۔ پاکستان اور IMF کے وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور IMF وفد کی قیادت مشن چیف نوتھن پورٹر نے کی۔
पाकिस्तानी वफ्द में वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा, सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, वज़ीर आज़म के मुआवनीन तारिक बाजवा और तारिक पाशा शरीक हुए। एलामिये में बताया गया कि IMF वफ्द से मुलाकात में मुआशी और माली पॉलिसियों का जायज़ा लिया गया, जबकि नवे जायज़े को मुकम्मल करने के लिए इस्लाहात पर बातचीत की गई। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने IMF को मुआशी पॉलिसियों और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बारे में आगाह किया। माली खसारा पूरा करने के लिए करेंसी की शरह तबादला और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बारे में आगाह किया गया। अगर IMF ये मुआहदा पूरा नहीं करता या IMF इस मरतबा हुकूमत को पैसे नहीं देता तो मुल्क यकीनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं और हमें इस वक्त डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हुकूमत कोई भी शर्त मानने को IMF की तैयार है, लेकिन IMF इस हुकूमत पर एतबार करने के हक़ में नहीं है। जी तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।